اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام پی ٹی آئی کے ورکر بھائیوں کو، بہنوں کو اور عمران خان صاحب سے محبت کرنے والوں کو، حقیقی محبت کرنے کو، اور اس ملک پاکستان سے محبت کرنے والوں کو اور ٹائیگروں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس جبر کے دور میں جو ثابت قدمی سے اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان کی بہادری پہ۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ میں یہ حکومت وقت کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے، ہر ورکر جو حقیقی ورکر ہے، 2 نمبر ورکر نہیں، جو حقیقی ورکر ہے، جو سیاست کو جانتا ہے، وہ پاکستان اور عمران خان صاحب کا وفادار ہے۔ ہم جیسا جو ورکر ہے، ہم سیاسی جماعت میں اپنے لیڈر کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اور جو حقیقی ورکر ہوتا ہے وہ اپنے لیڈر کے لیے تحریک میں بھی حصہ لیتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے تو پاکستان میں کتنی انتشار کی سیاست ہوگی، یہاں مثبت سیاست کیوں نہیں ہوتی، مثبت سوچ اختیار کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا یہی ہے ڈنڈا کہ آپ مخالف سیاسی ورکر پر ڈنڈا چلائیں اور غریب ورکر کو ماریں؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تاریخ ہر چیز معاف کر دے گی لیکن ایک ظالم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے وہ نیک ہو، نمازیں پڑھتا ہو، لیکن ظالم ہوگا تو تاریخ اسے ضرور، جب بھی تاریخ دان تاریخ لکھے گا تو اس کو ایک ظالم کے طور پہ شمار کیا جائے گا۔ کیا حکومت کی جو کرسی ہے وہ غریب ورکر کو مارنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، ان کو دبانے سے ہوتی ہے، ان کا روزگار چھیننے سے ہوتی ہے؟ کیا اللہ کے حضور میں کسی نے نہیں جانا؟ میرا یہ سوال ہے حکومت وقت سے، کیا آپ میں سے کسی نے اس دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے؟ کیا آپ ہمیشہ رہنے کا اور سیاست کرنے کا اور حکومت کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ بڑے بڑے شہنشاہ آئے، وہ چلے گئے، آج تاریخ ان کو کیسے یاد کرتی ہے؟ عزیز کو کیا یاد کرتی ہے تاریخ؟ عزیز نے جو ظالمانہ کارروائیاں کی، آج لعنت بھیجی جاتی ہے اس کی قبر پہ۔ کہا جاتا ہے وہ بڑا شرابی تھا، اس میں بڑے عیب تھے۔ چلے اورنگزیب عالمگیر، تاریخ میں وہ ایک بہت مذہبی بادشاہ تھا، بہت مذہبی، جو خزانے سے 1 روپیہ بھی فضول نہیں لیتا تھا، لیکن اس نے حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کو قید کیا، تخت کے لیے، حکومت کی کرسی کے لیے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹے۔ آج تاریخ اس کی وہ نیک نامی جو اس نے عبادات کی تھی اس کو یاد نہیں کرتی۔ اس نے جو ظالمانہ کردار ادا کیا تھا ایک تخت کے لیے، اس کو ایک ظالم حکمران کے طور پہ اورنگزیب عالمگیر کو یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں۔ تو میرا یہ سوال ہے حکمرانوں سے، کیا وہ اورنگزیب عالمگیر جتنے عبادت گزار ہیں؟ کیا وہ عزیز جیسے بدبخت حکمران جیسے شرابی کبابی ہیں؟ میں تو یہ حکمرانوں سے سوال کرتا ہوں، اگر وہ اس جیسے نہیں ہیں تو اس جیسا ظلم کیوں کر رہے ہیں اپنے غریب عوام پہ، پی ٹی آئی کے غریب ورکر پر؟ کیا ان کے دل میں رحم نہیں ہے؟ اور اگر وہ اتنے عبادت گزار ہیں اورنگزیب عالمگیر جیسے، تو کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اب یہ جواب تو ہمارے حکمرانوں نے دینا ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں نے، بڑی سیاسی جماعتوں نے جو گند سیاست میں ڈالے ہوئے ہیں، اور پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے کوئی ایک حقیقی حکمران پاکستان کی ہسٹری میں آیا ہے؟ گن لیں آپ۔ لیاقت علی خان انگریز اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی، اس کے بعد جو وزیر اعظم آئے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے تھے۔ صرف ایک وزیر اعظم
حسین شہید سہروردی صاحب، وہ حقیقی معنوں میں عوامی لیڈر تھے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو لایا گیا، تو وہ کون تھے؟ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے۔ اور جب ذوالفقار علی بھٹو جیسا ذہین فقیر بندہ جو ذہانت میں بہت آگے تھا، اس نے پاکستان کی جڑیں کاٹ دی کاروباری۔ تمام جو کاروبار ترقی کر رہا تھا اس ٹائم، اس کو حکومت کے انڈر لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ اس کا سوال آج تک، اس سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ پاکستان جو تیزی سے ترقی کر رہا ہے، کوریا جیسے ملک جو جنوبی کوریا جو ترقی کر رہا ہے، اس کو ڈاکٹر محبوب الحق جیسے بندے نے، پاکستانی بندے نے اس راستے پہ چلایا ترقی کے، تو ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے پاکستان کو کیوں نہیں ٹریک پہ صحیح چلایا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کس نے کہا تھا کہ وہ تمام جو ادارے ترقی کر رہے ہیں پاکستان میں، کاروبار کو ترقی دے رہے ہیں، ان کو حکومت کے انڈر لیا جائے؟ اور جب وہ استعمال ہو گئے تو پھر میاں نواز شریف کی شکل میں اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور بندہ آ گیا۔ اب میاں نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، اور جب وہ میاں نواز شریف صاحب سے دل بھر گیا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ سے دل بھر گیا، تو عمران خان صاحب آ گیا۔ تو عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ ہی آئے تھے، لیکن جلد ہی پتہ چل گیا تو یہ کندھے جو ہے نا عارضی ہیں، اصل کندھا عوام کا ہوتا ہے، جن کو عوام لے کر آتی ہے۔ اب وہ آزمائش میں ہیں، تو میاں نواز شریف بھی کھڑے لین، عمران خان صاحب بھی کھڑے لین، اب ایک اور جو حکمران ہے ہمارے میاں شہباز شریف صاحب، وہ آ گیا۔ میرا سوال صرف یہ ہے، جب ہمارے سیاستدان ہی نہیں سلجھ رہے، وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، تحقیقی جو جمہوریت ہوتی ہے وہ عوام کے کندھوں پہ آنے کی ہوتی ہے، تو وہ کیوں اداروں کو بدنام کرتے ہیں؟ ادارے کی مضبوطی جو ہوتی ہے وہ اس ملک کی مضبوطی ہوتی ہے۔ تو میرا تو یہ کہنے کا عرض ہے کہ پاکستان میں مثبت سیاست کو فروغ دیا جائے۔ ظالمانہ کاروائیاں آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گی۔ عزیز کئی سو سال گزر گئے، آج تک اس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کئی سال، 100 سال گزر گئے، کئی 100 سال، آج بھی اس پہ وہ ظالمانہ جو اقدامات تھے اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ تو کیا آپ کو تاریخ معاف کر دے گی؟ ہمارے یہ جو سیاسی حکمران ہیں، عوام کی خواہشات کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ عوام کیا چاہتے ہیں، اس میں ہمارے اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے، عوام کیا چاہتے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ آپ ظلم کر کے عمران خان صاحب سے محبت کم کی جا سکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ ہمارا جو سیاسی گند ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اصل میں ہماری قوم کو جاہل رکھا گیا، تاریخ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ رکھا گیا، ہمارا تعلیمی نصاب غلط بنائے گئے، جو ویلن تھے ان کو ہیرو بنایا گیا، اور جو ہیرو تھے وہ ویلن بن گئے، اور بچوں کے ذہنوں میں ہم نے بھی وہ پڑھا ہے۔ لیکن جب ٹھوس تاریخی کتب پڑھی جاتی ہیں تو سامنے آتا ہے یہ کیا، ہم نے کیا پڑھا اور اس میں ہے کیا۔ پاکستان میں جو پہلے دن سے حکمران طبقہ چھایا تھا، جگیردار کی صورت میں، نواب کی صورت میں، بیوروکریسی کی صورت میں، وہ آج بھی قائم ہے۔ غریب عوام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکر پہ ظلم کر کے یا اس کو دبا کر آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد کئی نسلیں آئیں گی، اور جب بھی تاریخ دان اس وقت کی تاریخ لکھے گا تو وہ کیا لکھے گا؟ تھوڑی سی باتوں پہ اتنا ظلم کیا گیا، سانس لینا بھی آج مشکل ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا تمام سیاسی ہمارے جو ہیں لیڈر حضرات، وہ ایک میز پہ اکٹھے ہوتے، پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے کوئی بہتر سوچتے، ریلیف سوچتے، ملک کو ترقی دیتے،
اور جب انہیں فارغ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں نکالا کیوں؟ بھائی آپ کے کرتوت ہی ایسے ہیں سیاسی لیڈروں کے، ان میں اداروں کا کیا قصور ہے؟ میرا تو یہ مشن ہے کہ میں اپنے ورکر بھائیوں یہ بتاؤں کہ اس میں اداروں کو ملوث نہ کریں آپ، اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری سیاسی قیادت کی کوتاہیاں ہیں، وہ کیوں نہیں ایک پیج پہ اکٹھا ہوتی پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے؟ کیوں نہیں؟ کرپشن زدہ ملک بنا دیا پاکستان کو، نہ یہاں انصاف ملتا ہے، نہ یہاں روزگار ملتا ہے، اور غریب جو ورکر ہوتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے۔ سیاسی اختلافات ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن جو ظلم آج پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ظلم کسی بھی دنیا کے ملک میں نہیں کیا جاتا۔ تو یہ میری درخواست ہے تمام اپنے سیاسی لیڈروں سے کہ عوام کو سمجھیں، اس ملک کو مثبت سیاست دیں۔ آپ عمر کی آخری اننگز کھیل رہے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، اپنے پیچھے ایک اچھی جمہوریت دے کر جائیں، ایک مثبت جمہوریت دے کر جائیں، دشمنی کی فضا قائم نہ کریں۔ پاکستان کی جو صف اول کی جماعتیں ہیں ان کے تمام لیڈر 70 سال سے اوپر ہیں، تو جانا تو ہے ہم نے اب، تو کیوں نہ پاکستان کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام کرتے جائیں آپ۔ عوام پاکستان کی قوم کو متحد کر کے جائیں آپ، انتشار پیدا کر کے نہ جائیں، دشمنی پیدا کر کے نہ جائیں۔ آج مسلم لیگ کا ورکر، پی ٹی آئی کا ورکر ہے تو مڈل کلاس ہی تعلق سے، وہ کیوں ایک دوسرے کا دشمن بنے؟ ہاں سیاسی پالیسیوں پہ اختلاف کریں آپ، لیکن کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکر کو تنگ نہ کریں۔ تاریخ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم تمام ورکروں کو خیریت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔